الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الإمام الذهبي رحمه الله عليه: وعند المؤمنين فقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. معزز حاضرین، ماہ رمضان کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک عہد مکی میں تھے، یعنی مکی دور میں تھے، 13 سال تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، بلکہ زمانے جاہلیت میں خاص طور سے ماہ رجب میں مشرکین روزہ رکھتے تھے۔ رجب میں ماہ رجب کے 2 دن خاص کر کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سن 2 ہجری میں ماہ رمضان کے روزے فرض کیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمائے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے جس طرح اس سے پہلے فرض کیے تھے۔ تم سے پہلے جو لوگ تھے جیسے فرض کیے تھے ویسے تم پر بھی فرض کیے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ تم تقوی حاصل کرو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ پہلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ روزے فرض کیے تھے۔ ایک قوم نوح علیہ السلام کے دور میں ہمیشہ کا روزہ تھا، جسے صوم الدہر کہتے ہیں، زندگی بھر روزہ، جس سے اس امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ صوم الدہر ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، ہمیشہ کا روزہ جائز نہیں ہے۔ وہ حدیث، طویل حدیث، 3 لوگ آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تینوں نے ایک ارادہ کیا، اس میں سے ایک آدمی نے یہ ارادہ کیا کہ زندگی بھر مجھے روزہ رکھنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک دن روزہ اور دوسرے دن افطار، یہ سلسلہ تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو، یہودیوں کو 1 ماہ کے روزے فرض کیے تھے۔ اب اس میں کچھ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کے روزے فرض کیے تھے، تو یہ لوگ ان تمام چیزوں کو تبدیل کر لیا اور 1 دن صرف روزے کے لیے خاص کر لیا۔ وہ کون سا دن؟ 10 محرم۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد عیسائیوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے، تو عیسائیوں نے اس کی مشقت دیکھ کر، مشکل دیکھ کر، کیونکہ قمری حساب سے، چاند کی تاریخ کے حساب سے کبھی گرمی میں آ جاتا ہے، کبھی ٹھنڈی میں، الگ الگ بہار میں آتا ہے موسم میں، تو اس لیے ان پر بہت مشکل گزرا، بہت شاق گزری، تو انہوں نے قمری مہینے کے حساب سے، سورج کی تاریخ کے حساب سے ٹھنڈے موسم میں روزوں کو فرض کر لیا تھا۔ تو
تو لہذا نہ انہوں نے قدر کی اور نہ انہوں نے قدر کی. تو اللہ تعالیٰ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس امت پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے. 3 مرحلوں سے رمضان کے روزے فرض ہوئے. پہلا مرحلہ سن 2 ہجری میں آپشن تھا، چاہے تو مسلمان روزہ رکھے پورے مسلمان، یا چاہے تو روزہ چھوڑ بھی سکتے تھے. شرط یہ تھی کہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا. یہ پہلا مرحلہ. اس مرحلے سے گزر ہی رہے تھے. پھر دوسرا مرحلہ آیا. دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ بوڑھے، ضعیف اور بچے، ان کے لیے یہ آپشن ہے کہ چاہے تو روزہ رکھے یا پھر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے. البتہ جو نوجوان ہیں وہ کسی بھی صورت میں روزہ کمپلیٹ کریں گے، ان کے لیے یہ فدیے کا آپشن ختم. دوسرا مرحلہ. اس کے بعد تیسرا مرحلہ، ہر مستطیع بالغ، ہر بالغ پر اللہ تعالی نے روزوں کو فرض کر دیا. اور اس کی مدت پچھلی امتوں میں جیسے تھی ویسے ہی تھی. کیا مدت؟ عشاء کے وقت سے روزہ شروع ہوتا ہے، کہاں تک؟ سورج کے غروب ہونے تک. تو کھانے پینے کتنا ٹائم بچا؟ سورج جب سے غروب ہوا تب سے لے کر عشاء تک، یعنی مغرب کے وقت سے لے کر کے مغرب کا وقت جہاں پر نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ 55 منٹ 50 منٹ موسم کے لحاظ سے. تو اتنی ہی مدت تھی. اسی مدت میں کھانا پینا جو کچھ ہے کرنا ہے بس. عشاء کا وقت جیسے ہی داخل ہو گیا، یہاں سے روزے سے رہ جائیں گے، رات بھر کچھ نہیں کھائیں گے، کچھ نہیں پیئیں گے، یہاں تک کہ دوسرے دن سورج طلوع ہو کر کے پھر غروب جب ہو جائے تب کھائیں گے، تب پیئیں گے. اور بڑا شاخ روزہ، ویسے ہی پچھلی امتوں میں بھی تھا. اب یہاں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 واقعے پیش آ گئے. ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک صحابی مزدور صحابی تھے، محنتی صحابی تھے. وہ دن بھر محنت کیے، گھر آئے، سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے لیٹ گئے، نیند لگ گئی. پھر جیسے ہی اٹھے روزے کا وقت شروع ہو گیا تھا، پورا عشاء کا وقت شروع ہو گیا تھا. حیران پریشان بیچارے روزے سے رہے، یہاں تک کہ دوسرے دن جو بغیر سحری کے روزے سے رہے، بغیر افطار کے روزے سے رہے، تھک کے مارے بے ہوش ہو گئے. اور یہ چیز بہت زیادہ شاق گزری، بہت زیادہ مشکل گزرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ پیش آیا. ایک تو یہ واقعہ پیش ہو گیا. دوسرا واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش ہو گیا. وہ یہ غروب آفتاب کے وقت آپ نے افطار و سحری کر لی، پھر رات میں عشاء کا وقت جیسے ہی شروع ہوا روزہ شروع ہو گیا تھا. نیند میں آپ نے ہم بستری کر لی اپنی لونڈی سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ بھی پیش آیا. تو اللہ تعالی اس مشقت کو دیکھ کر کے، اس مشکل کو دیکھ کر کے اس امت کے لیے آسانی فرما دی. وہ کیا ہے آسانی؟ کہ روزے کا وقت اب من طلوع الفجر الى غروب الشمس، فجر کے طلوع ہونے سے لے کر کے آفتاب کے غروب ہونے تک اتنی آسانی کر دی. اور وہ بھی پہلے امتوں کے بالمقابل صرف پورے سال میں فرض روزے 1 ماہ کے روزے ہیں. اور اس میں بھی اگر کوئی واقعی بیمار ہے، ایسی بیماری جس بیماری سے روزہ رکھنے سے یہ بیماری مشقت میں ڈال رہی ہے، تو اس کا آپشن ہے. ایسا ضعف ہے، ایسی کمزوری ہے،
روزہ رکھنے سے اس کے جسم پر اثر پڑتا ہے تو اس کے لیے آپشن ہے. اتنی آسانی کر دی. اب ایسی صورت میں بھی اگر یہ امت اس رمضان کی قدر نہیں کرے گی، روزوں کی قدر نہیں کرے گی، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کر کے روزہ نہیں رکھتے. روزہ جو ہے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کر کے روزہ نہیں رکھتے. ارے ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، دن میں روزہ نہیں رکھیں گے. ارے ہم کام کاج میں رہتے ہیں، محنت میں رہتے ہیں، لہذا ہم روزہ بہت مشکل گزرتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے. میں اگر نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا تو میرے لیے بہت بھاری ہو جائے گا، اس لیے جو ہے میں روزہ نہیں رکھوں گا. دیکھیں یہی قول میں سب سے پہلے پڑھا. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وعند المؤمنین فقر ان من ترک صوم رمضان بلا مرض انه شر من الزانی. سلف صالحین میں یہ بات طے تھی کہ جو آدمی بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑتا ہے وہ زانی سے خطرناک ہے، اور ہمیشہ شراب پینے والے سے خطرناک ہے. بلکہ اس کے اسلام میں ہم لوگ شک کرتے تھے اور اسے کیا فتویٰ دیتے تھے؟ وہ زندیق ہے. زندیق کس کو کہتے ہیں؟ زندیق وہ آدمی جس کا قتل حلال ہے اگر اسلامی حکومت ہو تو. لہذا اتنے سخت کلمات آپ کو سلف صالحین کے ملیں گے جو بغیر عذر کے روزہ چھوڑنے کے سلسلے میں. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس امت پر آسانی فرمائی. اس آسانی کے تحت ہمیں ماہ رمضان کے روزے بغیر کسی عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے. کن لوگوں پر معذورین کون ہیں انشاءاللہ العزیز ہم کل کے درس میں جانیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس ماہ کی قدر کرنے کی اور اس میں روزے رکھنے اور بڑھ چڑھ کر کے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.